ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص. درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ ان 4 میں سے ایک تو رجب کا مہینہ ہے، اور 3 مسلسل مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ تقسیمیں بنائی ہیں، کچھ دنوں کو اللہ نے خاص کیا ہے، کچھ راتوں کو اللہ نے خاص کیا ہے، کچھ مہینوں کو اللہ نے خاص کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے مختلف لوگوں پر فوقیت دی ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ انبیاء کرام تک بھی جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی ایک جماعت ہے جن میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت اور فضیلت دی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے مہینوں میں سے بعض مہینوں کو، دنوں میں سے بعض دنوں کو، اور راتوں میں سے بعض راتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشروں کی راتوں کو فضیلت دی ہے۔ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ماہ ذوالحج کے ابتدائی جو 10 دن ہیں ان کو فضیلت دی ہے۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ نے رمضان کو اور ذوالحج کو، یا وہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کو باقی مہینوں پر اللہ نے فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں 3 عشرے ایسے ہیں جن کو منایا جاتا ہے، عقیدت و احترام کا رشتہ ان کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عشرہ محرم کا عشرہ ہوتا ہے، پہلے 10 دن جو ہیں۔ حالانکہ شریعت میں محرم کا جو عشرہ ہے پورا، اس کے بارے میں کوئی تحدید کے ساتھ کوئی حکم نہیں آیا، صرف عاشوراء کے بارے میں حکم آیا ہے۔ عاشوراء کہتے ہیں 10ویں کو، یعنی محرم کا جو 10واں دن ہے اس کی فضیلت اور اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، آپ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آپ 10 محرم کا روزہ ضرور رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے اجازت دے دی، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ اسی طرح یعنی محرم کے مہینے میں تو یہ 10واں دن ہے جس کے بارے میں سیرت نگاروں نے، تاریخ نویسوں نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کی ہے، ان کا دنیا میں زمین میں حبوط اور اترنا بھی 10 محرم کا ہے، اور اس طرح بے شمار واقعات ہیں۔ لیکن یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے کہ قیامت کا دن بھی محرم کی 10 تاریخ کو قائم ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا اور 10 محرم ہوگی، جس دن قیامت جو ہے وہ قائم کی جائے گی، قائم ہوگی۔ اسی طرح ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ شد معذرا، آپ لنگوٹ کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَا، اپنے گھر والوں کو بھی آپ جگاتے، خود بھی راتوں کو جاگ جاگ کے آپ عبادت کرتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس آخری عشرے میں آپ بے شمار عبادات کرتے اور بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ یہ مصروفیات آپ کی ہوتی۔ اسی طرح ایک عشرہ، ایک 10 دن جو ہیں یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کل یہ مہینہ، یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے، کل 29 ہوگی،
اگر مہینہ 29 کا ہوا تو کل مغرب کے وقت یہ مہینہ، یہ عشرہ اس کا آغاز ہوگا، اور اگر مہینہ 30 کا ہوا تو پھر انشاءاللہ ہفتے والے دن یعنی اتوار کی جو رات ہے وہ اس مقدس مہینے اور مقدس عشرے میں یہ آئے گی۔ حضرات، یہ جو دن ہیں اور یہ جو راتیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں ان کا مقام دیکھیے کیا ہے۔ اللہ نے ان دنوں کو کوئی خاص فضیلت دی ہے، خاص اہمیت دی ہے، ہمیں ان پر توجہ کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ اور تمام مفسرین قرآن مجید کی آیات کے تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ 10 راتیں جو ہے نا، دنوں سمیت یہ 10 راتیں، 10 دن اس سے مراد ہے۔ پھر اس کا والشفع والوتر، جفت اور طاق کا بھی اس میں ذکر ہے کہ جفت اور طاق جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بھی قسم کھائی ہے۔ اب اس مہینے کے اگر ابتدائی طاق میں دیکھا جائے تو اس میں 9 ذی الحج کا ایک دن ایسا آتا ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اگر اس کو جفت کے انداز میں دیکھا جائے تو 10 ذی الحج کا وہ دن آتا ہے جس کی اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہے۔ اسی بات پر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل یہ بات ہے اور بڑی توجہ کے قابل یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی آخر قسم کیوں اٹھائی ہے۔ اور اللہ تو ویسے بھی بیان کرتے تو بڑی بات ہوتی ہے، وہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین خالق دو جہاں کسی بات کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی عظمت کی کوئی بات ہے جو اللہ نے توجہ دلوائی ہے اور قسم اٹھا کے بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ پھر ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس میں جب قرآن مجید میں آتا ہے نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، گنے ہوئے دن، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تفسیر قرآن کے لیے دعا دی ہے۔ پیارے پیغمبر کی دعا کا نتیجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بنے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام معلومات سے ایام العشر گنتے ہیں کہ یہ جو ذوالحج کے 10 دن ہیں یہ ایام و معلومات سے یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اس سے حکم یہ ہوا کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ذکر کرو ایام معلومات میں، معلوم دنوں میں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق یہ ایام العشر ہے، 10 دن ہے ذی الحج کے، ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، اللہ کے ہاں دنیا کے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت کے حامل یہی 10 دن ہیں۔ ایام العشر، ذوالحج کے ابتدائی 10 دن، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، یہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کو افضل ایام الدنیا کہا گیا۔ ایک اور روایت میں اعظم ایام الدنیا، دنیا کے سب سے زیادہ عظمت والے دن ان کو قرار دیا گیا۔ اس حدیث میں افضل کہا گیا کہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن اللہ کے ہاں اگر کوئی ہیں تو یہ ایام العشر ہیں، ذوالحج کے آخری 10 دن۔ اللہ اکبر۔ پھر ان 10 دنوں میں نا 3 بڑے خاص دن ہیں، 3 بہت خاص دن ہیں۔ ایک یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن 9 ذی الحج کو، جس دن حج ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے، آگے چل کے میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ دوسرا یوم نحر ہے، اس کی خاصیت، اس مہینے کی خاصیتوں میں سے خاصیت ہے، ایک اس میں ان 3 دن ہے، ایک یوم عرفہ ہے، ایک یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحج کا دن جس دن قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں، قربانیاں کی جاتی ہیں۔
اور ایک یوم ترویہ ہے، اس کو یوم القر بھی کہا جاتا ہے۔ قر، یہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، پوچھا گیا یہ کون سا دن ہے، تو کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یوم النہر کے بعد آنے والا جو اگلا دن ہے، یعنی 11 ذی الحج کا جو دن ہے، یہ دن، اس دن کو یوم القر کہا گیا، اور اس کا ایک نام یوم الترویہ بھی رکھا گیا۔ پھر ان دنوں میں کیے گئے اعمال جو ہے اللہ کے ہاں ان کا مقام دیکھیے کیا ہے، مرتبہ دیکھیے کیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها، ان دنوں میں کیا ہوا جو بھی عمل ہے وہ ان دنوں کے سوا کرو گے تو ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ سب سے افضل اعمال جو ان دنوں میں آپ کرو گے، جو بھی عمل آپ کرو گے، بہت بڑی عظمت اور فضیلت کا عمل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا ولل جہاد، جہاد بھی نہیں؟ جہاد اتنا بڑا عمل ہے، ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا، یہ بہت بڑا افضل اور بڑا شاندار عمل ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ان دنوں میں، ان دنوں میں نماز بندہ توجہ سے پڑھتا ہے، ان دنوں میں روزہ ایک رکھ لیتا ہے ثواب کی نیت سے، ان دنوں میں نوافل پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے کثرت کے ساتھ، تو صحابہ آپ نے فرمایا یہ عمل تمام دنوں کی نسبت زیادہ فضیلت کی عمل ہے ان دنوں میں کیا جانا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد، جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا قال ولل جہاد، فرمایا نہیں جہاد بھی نہیں۔ جہاد کا بھی اتنا عمل، اتنا ثواب اور اتنی عظمت نہیں ہے جتنی ان دنوں میں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور دیگر تلاوت اور دیگر جو عبادات ہیں وہ کرنا۔ لیکن آپ نے مشروط فرمایا الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، فرمایا صرف وہ شخص، اس شخص کا جہاد افضل ہوگا جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مال اور جان کے ساتھ نکلے اور میدان جہاد میں واپس نہ آئے، خود شہید ہو جائے اور اس کا مال جتنا بھی ہے، اس کا گھوڑا سواری، اس کے پاس جو دولت ہے یا اس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ دشمن کے قبضے میں چلی جائے، فرمایا اس شخص کا عمل باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ان دنوں میں عام نمازوں کا، نوافل کا یا دیگر عبادات کا ثواب ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے ان 10 دنوں میں یہ نماز پڑھنا توجہ کے ساتھ، نوافل پڑھنا اہتمام کے ساتھ، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا اور دیگر جو عبادات نیکی کے کام ہے وہ کرنا، اتنا بڑا اجر کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ ان دنوں میں ایک دن ہے یوم عرفہ کا، حج کا دن ہے، جس دن حج کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، فرمایا عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ اپنے بندوں کو کثیر تعداد میں جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُ عَزَّ وَجَلَّ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ بہت قریب ہو جاتا ہے اپنے بندوں کے۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، پھر اللہ فرشتوں کے درمیان اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، فخر کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں فرشتوں کو بتاتا ہے دیکھو تم کہتے تھے یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، یہ دیکھو میرا بندہ کس طرح زاری کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سسکیاں لے لے کے آج میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا اور مجھ سے مانگ رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ مَا أَرَادُ هَؤُلَاءِ، اللہ پوچھتے ہیں پوچھو تو یہ کیا چاہتے ہیں، آج ان کا کیا ارادہ، کس لیے یہ آئے ہیں سارے؟ تو ظاہر ہے بندے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کا مقام جنت الفردوس پانے کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ارادہ ہے، جو ان کا ارادہ میں ان کو دے دیتا ہوں۔ اس لیے کہا گیا
کہ حج کے دن جب بندہ وقوف عرفہ کر لیتا ہے تو وہاں سے وہ ایسے باہر آتا ہے، ایسے نکلتا ہے جیسے گناہوں سے پاک ہو کے، جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ جس طرح نومولود بچہ جو ہے ماں کے دنیا میں، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح یوم عرفہ کے روز حج کر کے باہر نکلنے والا پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ گناہوں سے پاک بھی کر دیتا ہے، گناہوں کو صاف بھی کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ساری کائنات میں عام 364 دنوں میں اللہ کسی دن بھی اپنے بندوں کو جہنم سے اتنا آزاد نہیں کرتا، اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنا اللہ یوم عرفہ کے دن کرتا ہے۔ اتنا عظیم الشان یہ دن۔ پھر یہ دن ہے، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا ایک یہودی ملا اور اس نے کہا کہ قرآن مجید میں، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر تم اس آیت کا مفہوم سمجھ لو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی تکمیل دین کا جو پیغام آیا تھا۔ حضرت عمر مسکرا پڑے، کہتے ہیں ہاں ہمیں یاد ہے اچھی طرح یہ آیت کب اتری اور کہاں اتری۔ انہوں نے فرمایا یوم عرفہ تھا، جمعے کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحج کو یہ آیت اتری تھی، ہمیں آج بھی یاد ہے۔ یعنی یہ عرفہ کے دن تکمیل دین کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ یوم عرفہ اللہ کے ہاں اس دن کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے 9 ذی الحج کو، یوم عرفہ کو، اللہ نے اپنے دین مکمل کرنے کا پیغام اپنے نبی کو دیا کہ آج کے بعد تم پر تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حج دیا تو اس وقت آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا، لوگوں مجھے بتاؤ الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے ہمیں دین کی ایک ایک نس اور ایک ایک جز جو ہے نا ہمیں اس سے آگاہ کر دیا، ہمیں پہنچا دیا آپ نے۔ میرے آقا نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جائے اس بات پر، اے اللہ گواہ ہو جائے اس بات پر، اللہ گواہ ہو جائے اس بات پر۔ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں نے جو ذمہ داری تو نے میری لگائی تھی میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی۔ تکمیل دین کا دن ہے یہ یوم عرفہ، 9 ذی الحج کا دن۔ پھر دوسرا دن جو اہم ترین دن ہے وہ یوم نحر، قربانی کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں سب سے بڑا دن دنوں میں سے قربانی کا دن ہے، نحر کرنے کا دن ہے، خون بہانے کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ یعنی یہ 10 ذی الحج کا اسی عشرے میں، اسی مہینے میں، اور اس مہینے کا یہ 10واں دن ہے، پر میں اللہ کے ہاں اس کا سب سے بڑا مقام۔ اس لیے فرمایا 10ویں ذی الحج کو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے نا وہ خون بہانا ہے، اللہ کے راستے میں جانوں کو قربان کرنا، اللہ کے راستے میں جانور، اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کرنا۔ فرمایا یہ 10 ذی الحج کے روز اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر اسی حدیث میں یعنی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مفہوم یہی ہے، یہی تقریباً اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بڑا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، اور اس کے بعد پھر یوم القر ہے۔ پوچھا گیا یوم القر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یوم الثانی من یوم النحر، یوم النحر سے قربانی کے دن کے بعد جو اگلا دن ہے اس کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ اب ادھر جو حاجی نہیں ہے نا، بیت اللہ میں نہیں ہے، وہ عام باقی دنیا کے لوگ ہیں، وہ اس دن قربانی کرنے کے بعد اگلے دن پھر قربانی کرتے ہیں۔ یہ ایام التشریق میں بھی شامل ہے۔ ایام التشریق فرمایا ایام التشریق سارے کے سارے
کھانے پینے کے دن ہیں، عید کے دن ہیں مسلمانوں کے. اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ یوم النحر الگ ہے، 11 12 اور 13 ذی الحج. یہ جو 3 دن اگلے ہیں نا، 13 ذی الحج کے غروب آفتاب تک یہ جو ایام التشریق ہیں اور اسی مہینے میں آتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں اور مومنوں کے لیے کھانے پینے کے دن ہیں. اور ان 4 دنوں میں عید کے دن، عید کے بعد 3 دن ایام التشریق جن کو کہا جاتا ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. روزہ نہیں کو رکھ سکتا اس لیے کہ یہ عید کے دن ہے اور عید کے دن میں روزہ رکھنا منع ہے. اور یہی ایام التشریق قربانی کے دن ہے. یوم النحر 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج یہی قربانی کے دن ہے. ان 4 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ گنجائش ہے، اجازت ہے. 4 دنوں میں قربانی، چوتھے دن 13 ذی الحج کی مغرب سے پہلے پہلے قربانی کرنے کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں، رکاوٹ کوئی نہیں ہے. لیکن افضل ترین قربانی یوم النحر کی قربانی ہے، پہلے دن کی قربانی ہے. پھر یوم القر کی قربانی ہے. اگر پہلے دن کسی وجہ سے نہیں کر سکے، افضل عمل کے قربانی کیا، افضل عمل پہلے دن کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے. 100 اونٹ، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی. اور اونٹ، عرب کے اندر اونٹ ذبح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک آدمی اونٹوں کا جو ذبح مذبح ہے نا اور ذبح خانہ، وہاں پہ کھڑا ہے، ہاتھ میں تیز چھری پکڑی ہوئی ہے، اونٹ اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ نہ باندھتا ہے ان کو اور نہ ہی ان کو اس کو ڈر ہے. وہ اچانک چھری پھیرتا ہے اور وہ ان کو ذبح کرتا چلا جاتا ہے، ذبح کرتا چلا جاتا ہے. اس وقت بھی پیارے اور پھر نبی ایک مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ویسے یہ معجزہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اونٹ خود آگے بڑھ بڑھ کے اپنی گردن آپ کے قدموں میں رکھتے تھے کہ پہلے مجھے ذبح کیجیے، پہلے مجھے ذبح کیجیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کروایا اور 100 کے 100 آپ نے پہلے دن ذبح کیے. اور مغرب ہونے تک آپ نے سارا گوشت جو ہے نا وہ غربا میں، ناداروں میں اور جو محلے دار تھے اور مدینے کے باسی تھے سب میں آپ نے تقسیم کر دیا. آپ اندازہ کریں یا ہم نے 1 اونٹ ذبح کرنا ہونا تو ساری گلی کو وقت پڑا ہوا ہوتا ہے. مشکل ہوتی ہے جناب، رسے لاؤ، بندے لاؤ، یہ کرو وہ کرو. اور دیکھنے والے جو ہیں ان کا اپنا وہ ایک تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور پھر ان کا گوشت بنا کے تقسیم کرنا کتنا مشکل کام میں لگتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں 100 اونٹ ذبح کیا اور 100 کے 100 کا گوشت آپ نے تقسیم کر دیا. آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ اس دن کی اہمیت کتنی ہے. اس لیے یہ سوچ کے قربانی جی آج میری بیٹی نہیں آئی، بیٹی پرسوں آئے گی تو میں پرسوں کروں گا، یا آج میرا بیٹا نہیں آیا، آج اس نے کرنا ہے، کل میں کر لوں گا، پرسوں تو کر لینا، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے 2 قربانیوں کی، 3 کی، 4 کی، 5 کی، 10 کی. اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ جتنی کر رہے ہیں کوشش کریں پہلے دن کر لیں. اگر آپ کے بیٹے الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں اور آپ سب قربانی کر رہے ہیں تو ان سب سے کہیں بھائی اپنے اپنے گھروں میں سب قربانی کرو، آج ہی کرو. ایک دوسرے کے گھر آگے قربانی ہے تقسیم کرنا اور کرنا یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے. میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، نہ حرام کہتا ہوں، لیکن یہ مناسب عمل نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے افضل ترین آپ کا جو قربانی کا دن بتایا وہ 10 محرم کو ہے، پہلے دن قربانی کرنی چاہیے. 10 ذی الحج کو ہے، 10 ذی الحج کو قربانی کرنی چاہیے پہلے دن. یہی افضل عمل ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضرات اس کے ساتھ یہ چونکہ ایام بڑے بابرکت، بڑے مبارک اور بہت قیمتی ایام ہیں، یہ گھڑیاں بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، ان کا خصوصی پروٹوکول ہے. ان کی اہمیت اور ان کی قدر کرنا مومن کی شان ہے. اس میں ان دنوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر کمر کسنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ان دنوں میں اپنے نامہ اعمال میں درج کروا سکیں. اور نیک اعمال نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی ہے، تجارت میں دیانتداری بھی ہے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی دھوکہ دینے والا ہے تو دھوکے سے باز آ جانا، یہ بھی نیکی ہے. اور یہ سارے نیکی کے اعمال ہیں. ان دنوں میں بالخصوص ہمیں توجہ کر کے، جس طرح رمضان آتا ہے نا تو ایک عجیب سا
ایک نقشہ کھینچ جاتا ہے اور ایک منظر بن جاتا ہے، دلکش منظر بن جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور جناب لوگوں کے دل میں نا ایک خوف سا ایک آ جاتا ہے اور اللہ کی رضا کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح ان دنوں میں بھی، ان 10 دنوں میں بھی یہی جذبہ ہمارے دلوں میں عود کرانا چاہیے جیسا رمضان میں ہوتا ہے۔ مسجدیں آباد ہو جانی چاہیے، نمازوں پہ توجہ ہو جانی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اور اسی طرح اگر اللہ توفیق دے تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ نفلی روزے ہیں یہ 9 تاریخ تک، اگر کوئی چاہے تو 9 تاریخ تک روزہ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، یکم سے لے کے 9 تک مسلسل رکھتا چلا جائے، بالکل جائز اور بہت اچھا عمل ہے اور ان کی فضیلت ہے۔ ایک نفلی روزہ رکھے تو انسان 70 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر 9 روزے رکھیں گے، نفلی روزے ہیں یہ، تو 9 کو 70 سے ضرب دیں، کتنے مہینے بنتے ہیں آپ خود دیکھیں، کتنے سال بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس میں نیک اعمال کریں، دوسرا اس میں گناہوں سے اجتناب کریں۔ یہ لازمی امر ہے، جو بندہ نیکی کرتا ہے نا وہ گناہ سے بچتا ہے۔ جس وقت نیکی کر رہا ہوتا ہے اس وقت گناہ سے بچا ہوا ہوتا ہے، اور جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت نیکی سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، وہ نیکی نہیں کر رہا ہوتا اس وقت۔ تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اجتناب پہ گزرے، گناہ سے بچتے ہوئے گزرے، گناہ سے ہٹتے ہوئے گزرے، جتنا گناہ سے بچ سکتے ہیں بچنا چاہیے۔ پھر اس مہینے میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیرات، یہ دیکھیے یہ اصل میں یادگاریں ہیں نا ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو بیت اللہ میں ہوتے ہیں وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ پکار رہے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو بیت اللہ سے باہر ہیں، حرم سے باہر ہیں، حج عمرے کی نیت نہیں کی ہوئی، ان کے لیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اب اس میں یہ جو ہم نے عادت بنا لی ہے نا کہ صرف نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، باقی نہیں پڑھتے، یہ طریقہ غلط ہے۔ صرف یہ تکبیرات صرف نماز کے بعد نہیں پڑھنے والی، یہ تکبیرات 24 گھنٹے جب آپ بازار میں جائیں۔ حضرات صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ وہ بازار میں جاتے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، ان کی دیکھا دیکھی باقی دکانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تکبیرات پڑھتے اور بازار تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، یعنی یہ تو نماز کے بعد نہیں تھے، یہ پڑھنا چاہیے، تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی تیاری کرنی چاہیے۔ کل 29 ذوالقعدہ ہے، کل شام تک چانسز ہیں کل رات چاند نظر آ جائے گا، یعنی کل کی رات جو ہے یہ ذی الحج کی پہلی رات ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے جسم کے بال اور اپنے ناخن وغیرہ کٹوا لے۔ چاند جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے تو بالتحدید یہ حکم ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں، بلکہ اگر قربانی دوسرے دن کرنی ہے یا تیسرے دن کرنی ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے، یہ بالوں ناخنوں کی پابندی قربانی تک ہے، عید تک نہیں ہے۔ کچھ لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، ادھر کہتے ہیں جی شام کو قربانی ہونی ہے، وہ نائی کے پاس دوڑ جاتے ہیں میرے بال کاٹ دو، میرے ناخن کاٹ دو۔ یہ پابندی ہے قربانی ذبح ہونے تک، جب تک قربانی پہ چھری نہیں پھر جاتی اس وقت تک آپ پابند ہیں۔ یکم ذی الحج سے لے کے چاند نظر آنے سے لے کر قربانی تک آپ اپنے بال اور اپنے ناخن جو ہے نا وہ نہیں کاٹ سکتے۔ کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں داڑھی بھی نہیں کاٹنی چاہیے۔ اللہ کے مطلب داڑھی تو عام دنوں میں بھی نہیں کاٹنی چاہیے۔ داڑھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے واف اللحا، اس کو معاف کر دو، اس کو نہ چھیڑو، اس کو معاف کر دو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہم ان 10 دنوں میں، اور اب تو ہماری بدعملیاں اللہ ہمیں معاف کر دے، اب ہماری بدعملیوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں وہ جو اہتمام ہوتا تھا نا چند سال پہلے لوگ پھر بھی کوئی شرم و شرمی حیا کر لیتے تھے ان دنوں کی، اب جناب وہ بھی نہیں ہے۔ اب تو روز رگڑ کے داڑھی منڈواتے ہیں اور اپنے سارے معاملات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو قربانی اپنی جگہ پہ، یہ کام اپنی جگہ پہ۔ بہت بڑی بد نصیبی ہے یہ ہماری، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا ہے اس بات کا
کہ جب قربانی کرنی ہے آپ نے تو چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بال کٹا لو، چاند نظر آنے کے بعد قربانی تک آپ اپنے بال اور ناخن اور کوئی شے اپنے جسم سے نہیں کاٹیں گے۔ ایک بندہ وہ قربانی کر ہی نہیں سکتا، بیچارہ بڑا غریب ہے، اس کے لیے پیارے پیغمبر نے تھوڑی سی رخصت دی ہے، فرمایا وہ بھی اگر نہیں نہ کر سکتا تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، عید پڑھ کے کٹوا لے، اللہ سے کہے یا اللہ میں انہیں جو گئی تھی میرے کو پیسے ہے کو نہیں، میں قربانی نہیں کر سکتا، تو میں نے جو ہے نا وہ یہ کام کیا ہے، یا اللہ قبول فرما۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قربانی کا ثواب دے دے۔ تو یہ تو اتنا اہم عمل ہے، یہ کرنا چاہیے، ارادہ کر لیں۔ آج آپ کل کا دن ہے، کل آپ اپنی حجامت بنوا لیں، بال کٹوا لیں، ناخن کاٹ لیں، سارا اپنی جو ہے نا وہ کر لیں، اس کے بعد قربانی تک آپ کوئی ایسا عمل جو ہے نا وہ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا روزوں کا اہتمام کریں، بالخصوص 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، فرمایا جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا میں اللہ کے ہاں امید کرتا ہوں کہ اس ایک روزے کے بدلے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے 9 ذی الحج کے روزے کے بدلے۔ یوم عرفہ کا روزہ ابھی رکھنا کب ہے؟ نئے نئے مسئلے جو ہے نا وہ نکلتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں، اللہ میں معاف کر دے۔ اب کئی علماء جو جدید محققین ہیں انہوں نے جناب یہ فتویٰ دے رکھا ہے جی یہ 9 ذی الحج جو ہے نا وہ جو سعودی عرب کی 9 ذی الحج ہے نا اس کی یوم عرفہ سعودی عرب کا اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کا روزہ حج کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ عرفہ کا روزہ رکھیں 9 ذی الحج کا، یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہوتا ہے۔ آپ کے ملک میں 9 ذی الحج جس دن ہے اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے سعودی عرب کے مطابق روزہ نہیں رکھنا یا کسی اور ملک کے مطابق روزہ نہیں رکھنا۔ آپ نے دیکھیے اگر اس فلسفے کو مان لیا جائے، دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں جو سعودی عرب سے بھی 1 دن ایڈوانس ہے، وہاں پہ جب سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہوتا ہے وہاں 10 ذی الحج ہوتا ہے، وہ عید منا رہے ہوتے ہیں، اب وہ کیا عید والے دن روزہ رکھیں گے؟ بڑی عجیب سی بات ہے، کس طرح لوگ ہمارے جو ہے نا وہ فٹافٹ متاثر ہو جاتے ہیں اس بات سے۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے، جو آپ کے ملک کے مطلع کے مطابق 9 ذی الحج بنے گی اس دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ 9 ذی الحج کا روزہ بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ پھر اس مہینے میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا چاہیے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اچھا ایک سوال بعض لوگوں نے کہا اس میں نا ان 10 دنوں میں اتنی فضیلت کیوں ہے ان 10 دنوں کی؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے بڑا خوبصورت ان کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں یہ وہ دن ہے جس میں امہات العبادات، نماز، روزہ، حج، صدقہ اور یہ دیگر قربانی، اس طرح کی جو بڑی بڑی عبادات ہیں نا یہ ساری کی ساری ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ سال کے باقی کسی مہینے میں ساری عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ اور رمضان ہے نا، رمضان میں روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، صدقہ بھی ہے، حج نہیں ہے، حج اس میں نہیں ہے، حج نہیں کر سکتے آپ اس میں۔ صرف یہ ذی الحج کا مہینہ ہے جس کے اندر یہ ساری عبادتیں جمع ہوتی ہیں، اس لیے اس کو جو اس اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اور حضرات پھر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی جو ہے نا یہ ایک عبادت ہے، عبادت، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جس بندے کے پاس استطاعت ہو، وسعت ہو، پیسے موجود ہوں، وہ کر سکتا ہو، پھر قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، قریب بھی نہ پٹکے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو عید پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وسائل موجود ہیں، بہانے نہیں ہیں۔ کئیوں نے بہانے رکھے ہیں جی مجھ پہ قرضہ بڑا چلا ہوا ہے، اور اگر کوئی شادی آ جائے کسی عزیز کی تو اس کے لیے مزید قرضہ لے کے جو ہے نا وہ اس کو بھگتا لے گا۔ جب عید کا موقع آیا، قربانی کا موقع آیا تو بے شمار بہانے ڈھونڈ لیے، جی میرے پاس یہ ہے وہ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو عید پہ نا قربانی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ جی ہم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے عید کے بعد، اس لیے ہم نہیں کر رہے۔ اللہ کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو۔ شادی کے اوپر کون کہتا ہے آپ کو اتنا اہتمام کرو؟
قربانی تو عبادت ہے، عبادت کا انکار کر رہے ہو. یہ بہانے ہیں ہمارے یہاں بنے ہوئے. اللہ نے آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، توفیق مانگا کریں، اللہ ہمیں توفیق دے. چاہے کوئی اپنی ہمت کے مطابق چھوٹا جانور لے کے ذبح کر لیں، نہیں کر سکتے کسی جگہ پہ حصہ ڈال لیں، مختصر سے اسے کر کے قربانی کا اجر جو ہے نا وہ آپ کو ضرور مل جائے گا. قربانی یہ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے ہاں تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. قربانی کا مقصد تمہارے دلوں کا تقوی ہے. تقوی پہنچتا ہے اللہ کو، تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اور پھر اللہ نے حکم دیا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. قربانی کا حکم قرآن نے دیا، قربانی کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ اکبر. پھر قربانی خریدتے ہوئے بڑا اہتمام کرنا چاہیے، بڑا. لا تذبحوا الا مسنہ، میرے آقا نے فرمایا دوندے کے علاوہ کوئی جانور نہ ذبح کرو. دوندہ جانور ذبح کرنا نہ کرو. آپ قربانی خریدنے جاتے ہیں نا تو وہاں کے جو بیپاری ہوتے ہیں بڑے مفتی ہوتے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں جی یہ پکا کھیرا ہے، لگ جاتا ہے. میں کہتا ہوں نا لگ جاتا ہے. بھائی آپ کے پاس کہاں سے فتویٰ آ گیا کہ لگ جاتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دوندے کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرو، دوندے سے کم کا. اللہ کہ ایسا معاملہ بن جائے کہ دوندہ جانور ملے ہی نہ، یا آپ کے پاس اس کی طاقت ہی نہ ہو کہ آپ نے جو ہے نا وہ آپ خرید نہیں سکتے، مہنگا بہت زیادہ ہے. اس صورت میں آپ نے صرف بھیڑ کا جزع من الزان، آپ نے بھیڑ کا کھیرا جو ہے نا یعنی 1 سال کا جانور جو بھیڑ کا ہو، 1 سال کا بچہ، وہ کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن یہ انتہائی مجبوری کے عالم میں. یہاں پہ کھیرا جو ہے نا وہ گائے میں بھی کھیرا کر لیتے ہیں، بچے میں بھی کھیرا کر لیتے ہیں، اونٹ بھی کھیرا ڈھونڈ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہو جاتا ہے، بکرے میں بھی کھیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتایا ہے یہ کہ دوندے کے سوا آپ ذبح نہیں کر سکتے. دوندہ ذبح کرنا، اس کے کان دیکھیں کٹے ہوئے نہ ہو، پھٹے ہوئے نہ ہو، درمیان میں سوراخ نہ ہو، لمبائی رخ نہ ہو، چوڑائی رخ نہ ہو، کان ان کے محفوظ ہونے چاہیے، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھوں میں بھینگا پن یا کانا پن نہ ہو، ٹانگوں میں لنگڑا پن نہ ہو، اتنے کمزور نہ ہو کہ وہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکیں. آپ لے آئیں بس وہ بیٹھے رہیں، بیٹھے بیٹھے آپ ان کو ذبح کر دیں. یہ جانور اللہ کو نہیں قبول ہے، اللہ کے ہاں یہ پسند نہیں ہے. یہ جانور لیں اچھا خاصا تازہ تگڑا صحت مند ہو، آنکھیں ٹھیک ہو. پتہ ہے کس کی یادگار ہے یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. ان کی قربانی کا عوض ہے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا فدیہ دیا. تو یہ قربانی کرتے ہوئے بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اور مسئلہ، قربانی بہیمت الانعام کی کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہیمت الانعام بیان کر دی ہیں. کون سے ہیں؟ من البقر اثنین، گائے بیل اور گائے، 2 جوڑا گائے کا. ومن المعز اثنین، بکرے کا جوڑا، بکرا اور بکری. اور من الضأن اثنین، بھیڑ اور اس کا مینڈا، یعنی بھیڑ اور مینڈا. ومن الابل اثنین، اونٹ اور اونٹنی. یہ 4 جانور 8 قسمیں، یعنی 4 قسموں کے 8 جانور، نر اور مادہ، بھیڑ، بکرا، اونٹ اور گائے. یہ بہیمت الانعام ہے جن کا ذکر قرآن نے کیا. انہی میں سے کرنا چاہیے. آج کل گزشتہ چند سال سے یہ بڑا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے. اس میں میرے بھائیوں علماء نے بڑا اختلاف کیا ہے. کچھ لوگ بڑی شدت کے ساتھ اس کے قائل ہیں، کچھ لوگ بڑی شدت کے ساتھ اس کے منکر ہیں. میں آپ کو ایک آسان سا کلیہ بتاتا ہوں. بہیمت الانعام میں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یہ نص بیان کر دی. نص کے ہوتے ہوئے قیاس پہ کام نہیں چلتا. ہم پوچھتے ہیں گائے کی قربانی کیوں کرتے ہیں، بھینس کی قربانی، جی یہ نوع من البقر، یہ گائے کی ایک قسم ہے اس لیے بھینس کی قربانی، کٹے قربانی ہو جائے. یہ دلیل سب سے بڑی دلیل ہے. نوع من البقر، ہرن جو ہے نا وہ بکرے کی جنس ہے. کبھی کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ آپ ہرن قربانی کرو؟ کبھی کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ ہرن کی جگہ پہ ہرن آپ قربان کرو؟ نہیں، وہ نہیں نوع، یہ بکرے کی جنس وہ نوع نہیں ہے اس کی. سادہ سی بات ہے. اگر اس کو ماننا بھی ہے تو نص کے مقابلے میں قیاس نہیں کام کرتا. یہ نوع من البقر کیا کہ قیاس کر رہے ہیں ہم گائے پر بھینس کو، کہتے ہیں جی جائز ہے. حضرات یہ قیاس ہے، ادھر نص قطعی موجود ہے، قرآن میں اللہ کا حکم موجود ہے
اس لیے ان بہیمت الانعام کی قربانی کرنی ہے، بھینس اور کٹے کی قربانی کی طرف نہ جائیں۔ ہاں ایک صورت ہے ان کے جواز کی، آپ کو پورے پاکستان میں گائے ملے ہی نہ، بیل بھی نہ ملے، گائے بھی نہ ملے، پھر آپ جو ہے نا وہ بھینس کر لیں، پھر ٹھیک ہے، پھر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مل جو نہیں رہی، اگر مل رہی ہے، وافر مل رہی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کے اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے حضرات، قربانی اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے، اللہ کے رسول نے جن باتوں کا بتایا ہے ان کے بارے میں ہمیں جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے، اس میں خواہ ذہنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، فلاں مولوی صاحب نے کیا کیا، فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ قرآن نے بہیمت الانعام کا ذکر کر کے 4 جانوروں کا ذکر کیا، ان کی قربانی کا حکم دیا، لہذا میں انہی کی قربانی کرنی چاہیے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔